السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی اماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا، تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ عن قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ تفسیر طبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ایک نوجوان نے ملک کی ایک بڑی نامور کمپنی میں ادارتی منصب کے لیے درخواست جمع کرائی اور اسے ابتدائی طور پر اس منصب کے لیے موزوں امیدوار قرار دے کر فائنل انٹرویو کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ انٹرویو والے دن کمپنی کے مدیر، کمپنی کا سربراہ نے نوجوان کی پروفائل کو غور سے دیکھا اور پڑھا۔ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری مرحلے تک نہ صرف کامیاب ہوتا رہا تھا بلکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کی تعلیم کا یہ معیار آخر تک برقرار رہا تھا۔ مدیر نے جوان سے پوچھا، تعلیم کے معاملے میں تمہیں کبھی کوئی مشکل یا کوئی ناکامی بھی پیش آئی؟ جس کا جواب نوجوان نے کبھی نہیں کہہ کر دیا۔ مدیر نے پوچھا، یقیناً یہ تمہارے والد ہوں گے جنہوں نے تمہاری اس مہنگی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میرے والد کا تو اس وقت ہی انتقال ہو گیا تھا جب میں ابھی اپنی پہلی جماعت میں تھا۔ میرے تعلیم کے سارے اخراجات میری امی نے اٹھائے ہیں۔ مدیر نے پھر کہا، اچھا، تو پھر تمہاری امی کیا جاب کرتی ہیں؟ نوجوان نے بتایا کہ میری امی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں۔ مدیر نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ۔ نوجوان نے ہاتھ اسے تھمائے جو کہ انتہائی نرم و نازک اور نفیس تھے۔ ہاتھوں کی نزاکت سے تو شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ نوجوان نے تعلیم کے علاوہ کبھی اور کام بھی کیا ہوگا۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا، کیا تم نے کپڑے دھونے میں کبھی اپنی امی کے ہاتھ بٹائے ہیں؟ نوجوان نے انکار میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ میری امی ہمیشہ مجھے اپنا سبق یاد کرنے کو کہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑے وہ خود دھو لیں گی، میں زیادہ سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرتا، اور پھر میری امی جتنی تیزی اور پھرتی سے کپڑے دھوتی تھی تو میں تو اتنی تیزی سے دھو بھی نہیں سکتا تھا۔ مدیر نے نوجوان سے کہا، برخوردار، میری ایک شرط ہے کہ تم آج گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ دھو اور کل دوبارہ میرے پاس واپس آؤ، تو میں طے کروں گا کہ تمہیں کام پر رکھا جائے کہ نہیں۔ نوجوان کو یہ شرط کچھ عجیب تو ضرور لگی، مگر کام ملنے کے اطمینان اور خوشی نے اسے جلد سے جلد گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ گھر جا کر نوجوان نے اپنی ماں کو سارا قصہ کہہ سنایا اور ساتھ ہی اسے جلدی سے ہاتھ دھلوانے کو کہا۔ آخر نوکری کا ملنا اس شرط سے جڑا ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں نے خوشی تو محسوس کی، مگر ساتھ ہی اسے یہ شرط عجیب بھی لگ رہی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ آخر نوکری کے لیے یہ کس قسم کی شرط تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ بیٹے کی طرف بڑھا دیے۔ نوجوان نے آہستگی سے ماں کے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ کرخت ہاتھ صاف بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت مشقت کی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کے ہاتھوں سے اس طویل محنت کا اندازہ ہو رہا تھا جو اس نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے کی تھی۔ ہاتھ انتہائی کھردرے تو تھے ہی اور ساتھ ہی بہت سی گانٹھیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ آج نوجوان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھردرا پن اگر اس کی تعلیم کی قیمت چکاتے چکاتے ہوا تھا
تو گانٹیں اس کی ڈگریوں کی قیمت کے طور پر پڑی تھی۔ نوجوان ہاتھ دھونے سے فراغت پا کر خاموشی سے اٹھا اور ماں کے رکھے ہوئے باقی کپڑے دھونے لگ گیا۔ وہ رات اس نے ماں کے ساتھ باتیں کرتے گزاری۔ تھوڑے سے کپڑے دھونے سے اس کا جسم تھکن سے شل ہو گیا تھا۔ سارا دن بغیر کوئی شکوہ زبان پر لائے کپڑے دھونے والی ماں سے باتیں کرنا آج اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی طرح بھی باتوں سے بھر نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے دن اٹھ کر نوجوان دوبارہ اس کمپنی کے دفتر گیا۔ مدیر نے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ نوجوان کے چہرے سے اگر جغراتے کی جھلک نمایاں تھی تو آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کسی ندامت اور افسردگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا، کل گھر جا کر تم نے کیا کیا تھا؟ نوجوان نے مختصراً کہا کہ کل میں نے گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ دھوئے تھے اور پھر اس کے باقی بچے ہوئے کپڑے بھی دھوئے تھے۔ مدیر نے کہا، میں تمہارے محسوسات کو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، کل مجھے لفظ قربانی کے حقیقی معانی معلوم ہوئے ہیں۔ اگر میری امی اور اس کی قربانیاں نہ ہوتی تو میں آج اس تعلیمی مقام پر ہرگز فائز نہ ہوتا۔ دوسرا، میں نے وہی کام کر کے اپنے اندر اس سخت اور کٹھن محنت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کیا جو میری ماں کرتی رہی تھی، اور مجھے حقیقت میں اس کی محنت اور مشقت کی قدر کا اندازہ ہوا۔ تیسرا، مجھے خاندان کی افادیت اور قدر کا علم ہوا۔ مدیر نے نوجوان کو بتایا کہ وہ اپنی کمپنی میں موجود ادارتی منصب کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھنے والا ہو، دوسرے کا احساس کرنے والا ہو، اور صرف مال کا حصول ہی اس کا مطمع نظر نہ ہو۔ نوجوان، تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ نوجوان نے اس کمپنی میں بہت محنت، لگن اور جذبے کے ساتھ کام کیا، دوسروں کی محنت کی قدر اور احساس کرتا تھا۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا اور سارے کام مل جل کر ایک فریق کی حیثیت سے انجام دینا اس کا وتیرہ تھا، اور پھر اس کمپنی نے بھی بہت ترقی کی۔ یقیناً ہمارے والدین ہمارے لیے اس قدر محنت ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق اور موقع دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ عفریت نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا، اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا۔ وہ اسے دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہیہ کا عجیب و غریب مظہر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہ تک جا پہنچے۔ اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ آصف بن برقیہ نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں داخل ہوا تھا، حالانکہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبے کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، خدا بندہ اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس قبے کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبے کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی سردی، نیند سستی غنودگی اور نامانوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان: حضور مجھے میری ہی جگہ بھجوا دیں تو مناسب رہے گا، اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا، ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ آخر میں استاد کے ادب و احترام کا بھی ایک واقعہ سماعت فرمائے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ بھی روحانی باپ ہوتا ہے۔ ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا تو استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے۔ پہلا جملہ جھوٹ مت بولو، دوسرا جملہ غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقت کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا، شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی، استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، لہذا کل لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، تیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے 2 جملے یاد نہیں ہو رہے۔ تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گمسم ہو گیا، پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوراً سبق یاد ہو گیا۔ شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھی، پہلی بات جھوٹ نہ بولو، دوسرا غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ گیا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے۔ آخری واقعہ ماں باپ کی اطاعت کا سماعت فرما لیں۔ ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی ہی میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کے بدلے مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیں۔ دوسرے بھائیوں نے برضا و رغبت یہ کام اس بھائی کے سپرد کر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا، پھر گھر آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کے والدین نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے، اے نوجوان تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی و خوش رکھا، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا، جاؤ فلاں چٹان کے نیچے 1 دینار پڑا ہے وہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ نوجوان صبح کے وقت بیدار ہوا، جاگا، اٹھا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے 1 دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لی جائے تاکہ بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولانا سمایا، بہت خوش ہوا۔ جب بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔